ہمیں لیلۃ القدر میں کرنا کیا ہے. اس میں کچھ بدعتیں بھی پھیلی ہوئی ہیں, جتھے بنا کے مسجدوں میں جانا اور اجتماعی عبادتیں کرنا, یہ تمام چیزیں اسلاف سے ثابت نہیں ہیں, اور ان کو دین سمجھ کے کریں گے یہ بدعت ہو جائیں گی, سنت سے دور ہیں یہ سب چیزیں. انفرادی عبادت ہونی چاہیے, نماز کا کوئی الگ سے مخصوص طریقہ ثابت نہیں ہے لیلۃ القدر کی رات میں. جو طریقے سے عام آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں وہی اسی طریقے سے, یہ نہیں کہ پہلی رکعت میں یہ صورت دوسری میں یہ صورت, یہ تمام چیزیں لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں, یہ بدعت ہے, ان کا حقیقت سے سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تلاوت کریں, دعائیں مانگیں اور تہجد کی نماز پڑھیں, جتنے نوافل اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے, آپ جیسے عام معمول ہے نوافل پڑھنے کا اسی طرح پڑھیں, اور بہتر ہے گھر میں عبادت کریں. گھر میں اگر مشکل ہو رہی ہے تو مسجد میں بھی جا سکتے ہیں, لیکن نوافل گھر میں پڑھنا یہ مسجد میں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. مسجد میں شور شرابہ کرنا, لیلۃ القدر کے نام پہ جتھے بنا کے بیٹھنا, پھر لیلۃ القدر کی رات پہ پوری رات پروگرام چلنا مسجدوں میں, یہ سب چیزیں لوگوں کو عبادت سے غافل کرنے والی ہیں. بیان بھی ہونے چاہیے مختصر, آدھا گھنٹہ ہو گیا, 1 گھنٹہ ہو گیا, باقی وقت عبادت میں لگانا چاہیے. دوسری بات یہ کہ اتنی کثرت سے عبادت کرنا کہ آپ کا دماغ ہی خراب ہونا شروع ہو جائے, نیند سے حالت خراب ہو جائے, تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. کچھ دیر آرام بھی کرنا چاہیے تاکہ جتنی عبادت ہو وہ طبیعت میں نشاط کے ساتھ اور فریشنس کے ساتھ ہو, آپ اس میں ٹینشن میں نہ آ رہے ہوں. اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اصل عبادت گناہ چھوڑنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر میں ہمیں جو دعا سکھائی ہے اس دعا کا مفہوم بھی یہی ہے. صحیح حدیث میں دعا آتی ہے کہ لیلۃ القدر میں یہ دعا مانگو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا, اے اللہ تو سراپا معافی ہے, معافی کو پسند کرتا ہے, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر میں نبی ہمیں یہ سکھا رہے ہیں, یہ سمجھا رہے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنی ہے, معافی مانگنی ہے. ظاہر ہے جس جرم سے معافی مانگی جاتی ہے تو اسی بیس پہ مانگی جاتی ہے نا کہ آئندہ آپ چھوڑنے کا عہد کر رہے ہو. آپ نے کسی کا دل دکھایا, کسی کو ٹینشن دی, اب آپ اس سے سوری کر رہے ہیں, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آئندہ ٹینشن نہیں دینا. آپ کہتے ہیں دوں گا تو میں آئندہ بھی تمہیں ٹینشن, تو وہ کہے گا پھر یہ تو معافی نہیں, یہ تو معافی کے نام پہ مذاق ہو گیا بھائی. تو نبی جو ہمیں دعا سکھا رہے ہیں اس میں اصل بتا رہے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات میں اللہ سے دعائیں مانگ کر توبہ کرنی ہے. تو اس رات میں آپ عبادت کریں, اللہ سے دعا مانگیں, اور دعا کیا مانگیں کہ اللہ جو گناہ ہماری زندگی میں ہیں ان سے ہم توبہ کرتے ہیں اور آئندہ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. گناہ کیا ہے؟ نمازوں کا قضا کرنا, داڑھی کاٹنا, خواتین کا بے پردگی کرنا, اور سود لینا, بہنوں کی وراثت نہ دینا, اور جاندار کی جو تصویریں آج کل لوگوں نے گھروں میں ڈیکوریشن کے طور پر تصویریں لگائی ہوئی ہوتی ہیں, یہ سب ناجائز ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون, کہ سب سے سخت ترین عذاب قیامت کے دن تصویر بنانے والے کو ہوگا. ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر میں تو بہت اچھا خاصا علماء کا اختلاف ہے کہ ہماری رائے یہ کہ تصویر میں داخل نہیں ہے, لیکن جو پرنٹڈ تصویر ہوتی ہے اور کسی شرعی عذر کے بغیر ہو, ایک تصویر کسی ضرورت سے ہوتی ہے, بلا وجہ شو بازیوں کے لیے اپنے باپ داداؤں کی تصویریں دیواروں پہ سجانا, یہ فیشن ہمارے یہاں بنتا چلا جا رہا ہے. اور جو بت بنے ہوئے ہوتے ہیں تصویر کے نام پہ وہ بھی اسلام میں حرام ہے. تو ان سب چیزوں سے ہمیں لیلۃ القدر میں توبہ کرنی ہے. شراب سے, زنا سے, بدنظری سے, والدین کی نافرمانی سے, رشتہ داری توڑنے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خونی رشتوں کو توڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. لیلۃ القدر کی رات میں آپ اپنے خونی رشتوں کو منا لیں. اس رات میں آپ اگر رشتے کو جوڑیں گے اس کا ثواب کئی گنا زیادہ ملے گا, اس کی برکتیں بہت زیادہ ہوں گی. تو اس رات میں صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے. اور ان تمام جرائم سے, نماز چھوڑنے کا گناہ, سود کا گناہ, وراثت کھانے کا گناہ, جو بھی ناپ تول میں کمی کا گناہ, آپ اگر کسی ادارے میں جاب کرتے ہیں, آپ تنخواہ پوری لے رہے ہیں مگر آپ کام میں ڈنڈی مار رہے ہیں, یہ خیانت ہے جس سے قرآن نے روکا ہے. یہ بھی ایک جرم ہے, اس جرم سے بھی ہم نے اس رات میں توبہ کرنی ہے. اگر کوئی کرایہ دار مالک مکان کے گھر کو امانت کے طور پہ استعمال نہیں کرتا, یہ بھی امانت میں خیانت ہے. اور اگر مالک مکان کرایہ دار کو تنگ کرتا ہے یا کرایہ دار مالک مکان کو ٹائم پہ کرایہ نہیں دیتا, یہ بھی جرم ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے امانت میں خیانت. تو جہاں بھی 2 آدمیوں کا معاملہ ہو رہا ہے اور اس میں آپ ڈنڈی مار رہے ہیں, یہ بہت بڑا جرم ہے. قرآن میں اہل جنت کی یہ صفات بیان نہیں کی گئی ہیں. تو اخلاق کو اپنے درست کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں, بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے, امانت دی جائے تو خیانت کرتا ہے, اور جب کسی سے بحث مباحثہ کرتا ہے تو گالم گلوچ پہ آ جاتا ہے. آج دیکھیں دفتروں میں کیا حال ہے, بات بات پہ گالیاں, ذرا سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے فوش فوش گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمیں اس رات میں توبہ کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ لیلۃ القدر کی رات اللہ ہم سب کے لیے خیر اور برکت والی بنائے، اور اس رات میں ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات میں ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔